بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ سحری اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت ہیں. ناظرین، ایک جانب غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے تو دوسری جانب افغانستان سے در اندازی رک نہیں پا رہی، جبکہ مہنگائی روز بروز مزید بڑھتی جا رہی ہے. حکومت بجلی گیس کی قیمت کم کرنے جا رہی ہے. اس کی نشاندہی سوشل میڈیا کر رہا ہے کہ کیسے کرنے جا رہی ہے. تو قدغن لگانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن عوام کے مسائل کے تدارک اور عوام کی ریلیف کی بات نہیں کی جاتی. اس پر اور اس سے جڑے دیگر موضوعات پر بات ہوگی، لیکن آغاز غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزی سے ہی کرتے ہیں. جی شاہد ندیم احمد صاحب، ایک طرف غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزی تو دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی رک نہیں پا رہی، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. شکریہ جناب محترم عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب. بات یہ ہے کہ جہاں تک غزہ کی جنگ بندی کا تعلق ہے اور امن معاہدے کی بات ہے، تو جیسا کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں اسد مفتی صاحب بڑے اہل دانش ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ ایک ریاستی فارمولے پر عمل کریں. اگر آپ ایک فارمولے پر عمل کریں گے تو ہی امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے ان کی اس بات کے پیچھے یہ تھا کہ یہاں ایک ایسی ریاست بنائی جائے کہ جس میں فلسطینی اور اسرائیلی مل جل کر رہیں اور حماس کا خاتمہ کر دیا جائے. اچھا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہونا، اگر اسی طرح فلسطینی کہیں اسی طرح اسرائیلی کہیں کہ ایک ریاست، تو یہ ممکن نہیں ہے. دونوں نے اپنی اپنی جگہ قربانی، تو دو ریاستی حل نکلتا. اچھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ جب دو ریاستی ہوگا تو وہ پھر اپنی ان کی بھی فوج ہوگی، ان پہ تو لڑتے. یہ تو دنیا میں ہے نا، کہ دنیا میں جب ریاستیں بنتی ہیں تو ان میں یہ تو نہیں دیکھا جائے کہ پاکستان انڈیا بنا ہے اور جو ایک رہیں. ایک کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک کبھی بھی نہیں رہ سکتے، جبکہ ان کے مذہبی اقتدار، ان کی روایتی، ان کی معاشرتی مختلف ہوں. جب مختلف ہوں گے تو مختلف ممالکوں میں ہی رہیں گے نا. تو اس کا جو حل ہے وہ دو ریاستی. ہاں، اچھا، پہلا نظریات فلسطینیوں کا بھی یہی تھا کہ ایک ریاست، اور وہ صرف ہماری ریاست فلسطین ہے، یہ اسرائیلیوں کا ان پہ کوئی حق نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، انہیں نکالا جائے. پھر اس کے بعد اسرائیل نے اب یہ شروع کر دیا وہی چیز کہ وہ کہتا ہے کہ جناب مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، فلسطینوں کا خاتمہ، اور پھر صرف ایک گریٹر اسرائیل بنے. تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور اس کا جو ہے وہ اس جنگ کے بعد تو واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے کہ کسی صورت نہ تو حماس ہتھیار ڈالے گی، نہ، اور یہ پریشر بھی آیا ہے. حالانکہ اندر سے جو منفعت پرست اسلامی حکومتیں تھیں ان کی یہ کوشش بن گئی تھی، وہ تو قبول کرنے بھی جا رہے تھے اسرائیل کو، سارا کچھ ہونے لگا تھا. اگر حماس یہ حملہ نہ کرتی تو معاملات بگڑ جانے تھے. تو وہ ایک آگے اب یہ موقع آیا ہوا ہے کیسے، لیکن اس کا کیا امن معاہدہ ہوا، اس میں ساری شکیں بھی شامل کی گئیں، لیکن اس پر عمل درآمد آپ دیکھیں نا، 342 امن کے بعد شہادتیں فلسطین کے اوپر سے، وہاں بارشوں کا طوفان ہے اور ان خیموں میں پانی میں وہ بچے اور وہ مظلوم جو فلسطینی ہیں وہ رہنے پر مجبور ہیں، اور ان کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ سلسلہ عمارتوں کو گرانے کا اور شہادتیں دلانے کا جو ہے وہ سلسلہ جوں کا توں جاری ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہیں امن کی بات کرنے والی وہ ممالک یا وہ عالمی قوتیں، سالس جو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہاں ہیں جو انسانی حقوق کی پاسداری کے علمبردار تھے، اور وہ تنظیمیں کدھر غائب ہیں جو ایک خراش آنے پر اپنے ملک کے لوگوں کو بھاگی ہوئی چلی آتی ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اور جناب طیارے پہ ریمنڈ ڈیوس والوں کو بجا کے حکومتیں بھیجتی ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے کے سارے اس وقت سب نے آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں اور جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے تعلقات خراب نہیں کرنے ہیں، چاہے دنیا کی ادھر کی ادھر ہو جائے. یہ اگلا عام ٹاپک جو ہے وہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری. اچھا چلیے، معذرت، اس کے ساتھ جہاں تک بات ہوئی تھی
افغان کی در اندازی کی، وہ اس کا جواب رہ گیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے بڑے واضح طور پہ واضح کر دیا کہ ہم افغان عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور اس دہشت گردی، اس در اندازی کو روکنے کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں کی عوام کو ناجائز طور پر مار رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو مار رہے ہیں یا ان دہشت گردوں کو جو کہ ہمارے ملک میں تجارت کے نام پر خون کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسی تجارت نہیں چاہیے، نہ ہم ایسی تجارت کرنے دیں گے، نہ ہی ان لوگوں کو یہاں رہنے دیں گے کہ جو یہاں رہتے ہوئے، مہمان بنتے ہوئے، 40 سال تک رہتے ہوئے اب سہولت کاری کریں اور یہاں خون خرابہ جو ہے اس میں نہتے عواموں کو، بیچارے عواموں کو جو ہے اس کا نشانہ بنائیں۔ تو یہ پاکستان، اور پاکستان نے جب بھی کوئی حملہ کیا یہاں اس نے ان دہشت گردوں کے پیچھے گیا تو علانیہ گیا ہے، انہوں نے علانیہ جا کے جو ہے گزشتہ جو ہوا تھا طالبان اور وہ کلدم طالبان نے مل کر جو کارروائی کی تھی اس کا جواب انہوں نے بڑے اچھا دیا، منہ توڑ دیا، اور پھر انہوں نے کوئی جھنڈے لہرانے پڑے، پھر آ کے معاہدے میں بیٹھے، لیکن ان کا کون یقین کرے گا جبکہ وہ کسی قانون ضابطے کو مانتے ہی نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو اس سے، اور ان کو کوئی نہیں مانتا، اور انہیں کوئی مانتا نہیں ہے، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ تو اس کا وہی ہے کہ جہاں ہم لوگ یہ پاکستانی ریاست کا اور ان کے فیصلہ کا بڑا پن ہے کہ وہ ایک طرف جرگے کر رہے ہیں، دوسری طرف ثالثیوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، اور تیسرا وہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ سرتور کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس میں کوئی وہ جو گزشتہ ڈی آئی جی تھے یا ان کی کوئی بات ہے، فیض صاحب کی جیسے بات کی جاتی ہے، ان کے کیس کی بات یہ کہ ان کی وجہ سے انہیں کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو اس وجہ سے شاید یہ جنگ ہو رہی ہے یا ایسی دہشت گردی میں جاؤ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا اس بار نے بھی واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ ایک ادارے کا ایک انصاف اور اس کا تقاضا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ فیض احمد، جنرل فیض احمد کی جو ہو رہی ہے وہاں پہ عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں ان کا کیس جو چل رہا ہے وہ ایک سیپریٹ کام ہے، اور یہ تو اور اس میں دونوں کو جو ہے واضح طور پہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں پہ چلتے ہوئے مواقع دیے جا رہے ہیں، اور بڑا لمبا کیس چلا اور لمبا ترین، اور وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا فیصلہ کیسے آئے گا، یہ فوج کا اور ان کا کام ہے۔ اس میں ہمیں یا کسی کو بھی جو ہے نہ تو ایسی افواہیں نہ ایسی شبہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ ہمیں ریاست کے ساتھ چلتے ہوئے، عدلیہ کے ساتھ چلتے ہوئے ان فیصلوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں واقع ملیں گے، وہ باہر باہر کے بھی اپنے اس کیس کو جو ہے وہ عام جو عدالت ہے، بڑی عدالتیں ہیں، ان میں بھی اس چیز کا کر سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کے انصاف کو اپنے لینے کے لیے ہر طرح کے یہاں مواقع ہیں اور وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ملک میں پاکستان کا ایک عجوبہ کام ہے کہ جی جہاں پہ ریاست کی پرابلم ہوگی پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک، ہماری ریاست، ہمارا وطن، وہ پیٹریوٹ ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اپنے ملک کو تحفظ رکھتے ہیں، چاہے اس کے لیے کتنی نقصان ہو جائے، ذاتی طور پہ اپنے مفادات کے ختم کر کے، اپنے آپ کو نفی کر کے، اور دوسرے اپنے ملک کی خیر خواہی اور ریاست کی خیر خواہی مانتے ہیں۔ یہاں پہ بالکل الٹے اس کے ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور ملک چاہے چھوٹے سے ایک فائدے کے لیے اس کا پرابلم جو ہے وہ ساری ریاست کو یا ملک کو یا حکومت کو ہوگی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ملک میں مہنگائی، بے روزگاری جو ہے وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، حکومت بجلی گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنے جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ لیکن اصل میں جو ہے وزارت شماریات جو ہے اس کے نئے جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق پتہ لگا کہ 8 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور اس کی شرح جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی حکومت آئی ہے ہر دور اقتدار میں، وہ بجائے معاملات کو سنوارنے بنانے کے وہ سارا مدعا جو ہے گزشتہ حکومت پہ ڈالتی ہے، اور خود کہتی ہے جو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب اچھے کی رپورٹ، اور ہم دیکھیے اس کو ترقی، خوشحالی اور روزگار کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ اعلانیہ ان کا رہتا ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو آنے والی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ تو سارا مدعا ان کا ہے، ان وہ خرابیاں کر کے چلیں گے۔ اب دیکھیے یہ بے روزگاری کی شرح 6.3 تھی گزشتہ، اب وہ 7.1 ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اب وہ 6.3 تھی، اچھا جی کہہ دیا آپ نے وہ بے روزگاری ان کی وجہ سے بڑھی، اب اس کو کم کریں نا، پھر
تو یہ مزہ تو تب تھا کہ یہ 5.3 ہو جاتی یا 4.3 ہو جاتی یا بالکل ہی ختم یا جو کچھ نہ کچھ نہیں 2.3 رہ جاتی تو ہم کہتے جی یہ بڑا کچھ کام کیا ہے. وہ 1% ہی کم کر لیتے 5.3 کر لیتے. اب 7.1 پہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب اچھے کی رپورٹ ہے. یہ تو بے روزگاری یہ جو کچھ کیا ہے گزشتہ حکومت یہی روایت چلتی آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں جہاں تک آپ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ ہم نئے مواقع روزگار کے پیدا کریں, ہم صنعتوں میں اضافہ کریں, ہم روزگار کے لیے جو ہیں کم سے کم پڑھے لکھے بچوں کو جو ہے وہ کوئی روزگار دے دیں. ایم فل والوں کو ہی دے دیں, پی ایچ ڈی تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی ایم فل بچہ کر کے پڑھا لکھا نکلا ہے اس کے مطابق. اور آپ اگر سمجھتے ہیں نہیں جی ہمیں فنی تعلیم دینی ہے یا آج کی مطابق جو ایسا کوئی موضوعات ہیں یا ایسی جو مضامین ہیں یا شعبے ہیں ان کے لوگ آئیں اور ان کو دیں تو پھر باقی شعبوں کو بند کر دیں یار آپ. پھر ان شعبوں کے لوگوں کے لیے پہلے بندوبست کریں روزگار کا, اور اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو, اور پھر اس میں بھی بلا امتیاز جو ہے ٹیلنٹ اہلیت کی بنیاد پر جاب دینی چاہیے. ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کو اتنا دباؤ ہوتا ہے یا خود ان کی سفارشیں ایسی ہوتی ہیں. داخلے سے دیکھیں ہم یونیورسٹی سے لے کے روزگار تک سفارش رشوت چل رہی ہے. دڑا دڑ فون امتحان میں بیٹھا سوال پہلے بتا دیتے ہیں جی ٹیسٹ تسی پاس ہونا داخلہ تد ملے گا. ان کو پرچیاں مل جاتی ہیں, جو اہلیت کے حامل قابل لوگ آتے ہیں ان کو کم نمبر دے کے ان کو پاس کر کے ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے. اچھا پھر اسی طرح جو روزگار کے چند اسامیاں نکلتی ہیں اس میں بےچارے, اب مجھے بتائیے کلرک ایم فی ایل تو نہیں نہ لگے گا. اچھا اب جب ان کلرکوں میں بھی بےچارے جا کے حتیٰ کہ خاک روبوں میں جا کے ایم فی ایل والے درخواستیں دینے پہ مجبور ہو گئے. یہ ایک تماچا ہے آج کی ان حکومت اور ان اہل اقتدار کے کہ ایک ایم فل بچہ اس کو کہا جاتا ہے تم ریڑھی لگا. اگر وہ ریڑھی لگا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے قابل ستائش ہے نہیں ہے. آپ اس کو سیٹوں پہ میٹرک پاس بچے بیٹھے ہیں, ایم فل بچے باہر جھاڑو یا خاک روبی کر رہے ہیں. تو لعنت ہے ایسی ترقی پہ, ایسی خوشحالی پہ, ایسے روڈ میپ پہ. تو ہماری حکومتوں کو اعلی عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک تو انہیں سہولیات مان کریں, انہیں انیشیٹو دیں. دوسرا ان کو جو ہے انیشیٹو جب دیں گے تو وہ روزگار نکالیں ان سے. انہیں کہیں کہ آپ نے ایک سال میں اتنے روزگار ہمیں دینے اور آپ نے اتنے بچوں کو, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے سڑکیں بنا رہے ہیں, سرف سے دھو رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں, اور رکشے پہ رکشہ چلا رہے ہیں, ہم بسیں الیکٹرانک چلا رہے ہیں, اور کیا یہ رہے ہیں کہ جناب ہم ترقی کر رہے ہیں. ترقی کیسے کریں گے جب آپ کا جو باہر پھر رہے ہیں بچے وہ 80 لاکھ افراد, یہ تو اعداد و شمار ہوتے ہیں, اور ہماری آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں, اور رہی بات 2.5 کروڑ بچہ بھی سکول کے باہر میں, اچھا رہ گئی بات جی وہ گیس اور بجلی میں 65 پیسے کی وہ درخواست آئی ہے, اور اپنا کہا گیا ہے کہ جی 65 پیسے جو ہے بجلی کی قیمت کم کرنی ہے, اس پہ درخواست آ گئی ہے. اور اب درخواست پہ مجھے ہم غور ہو رہا ہے اور جناب یہ 27 کو فیصلہ کیا جائے گا. دوسری طرف سوئی گیس کی جو ہے وہ قیمت بڑھائی جا رہی ہے جناب 7 روپے 14 پیسے فیصد جو ہے, نہیں 7.14% بڑھائی جا رہی ہے, اور وہ چپ ہے, وہ پاس بھی ہو گیا. یعنی جب بڑھائی جاتی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور جہاں کم کی جاتی ہے وہاں درخواستیں آ جاتی ہیں. اور جناب اچھا جی پھر انج ہے کہ 65 نہیں اسی تے 33 جڑے ہیں نا پیسے کر دینے ہیں پھر کٹ. اچھا وہاں پہ کہا جاتا ہے جی 7.14% جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. اچھا چلے ہم ایسا کرتے ہیں اتنا نہیں 12 اتنے فیصد کر دیتے ہیں. جناب یہ کیا آپ نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, ایسے نہیں ہوگا. آپ جب تک عوام کو فقراء رکھیں گے اور انہی کے اوپر دباؤ ٹیکس کا ڈالیں گے اور اشرافیہ کو چھوٹ دیتے رہیں گے, تب تک اس ملک کا جو ہے کوئی حال درست نہیں ہو سکتا. اور یہ جو نجومی بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں نا کہ جی فلاں آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور فلاں جائے گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ ڈرامے بازیوں سے عوام کو بھی نکل آنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب یہ عوام بفر جائے. یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے نا, یہ بیسکلی پیداوار کی لاگت, لائن لاسز اور گردشی قرضے اور آزاد بجلی گھر جو ہے نا, یہ اصل ان کی پرابلم ہے بیسکلی. سر یہ ملی بھگت ہے نا, میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہی چیز جو ہے نا, یہ والا یہ جو لیتے ہیں نا کمیشن,
ان کے لیے یہ والا اچھا. اب یہ 14.7% جو ہے نا عموماً یہ نارمل لگتا ہے کہ جی یار اتنا زیادہ 7.14% جو ہے وہ ایل پی جی جو ہے وہ بڑھا دی ہے تو کوئی بات نہیں. وہ کہیں گے جی اتنا چھوٹا سا ہے. اچھا اس میں سارا جو آگے اس کے منفی جو اثرات ہوتے ہیں کہ جی اگر جو گیس کے ساتھ شعبے منسلک ہیں وہاں پہ لاگت بڑھ جاتی ہے, مہنگائی بڑھ گئی. اب لاگت بڑھی تو مہنگائی بڑھ گئی. عوام کے جو ضروریات ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس دوسرا الٹرنیٹو کوئی سورس نہیں ہے گیس کا اور اس کا انرجی کا, تو وہ اس کو مجبور ہے کہ وہ ایل پی جی کا استعمال کرے. اب جب وہ ایل پی جی کا استعمال کرتا ہے تو اس کا بجٹ بڑھ جاتا ہے. اب یہ اس کے منفی جو اثرات جو ہیں وہ دور رس جو ہے نا وہ نتائج دیتے ہیں, جس کی وجہ سے غربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پریشانی اور حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب اگر حکومت ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کرے, اب لائن لاسز کا پرابلم جو ہے وہ بڑا عرصے کا ہے, یہ اب کا نہیں ہے. کیا ہے کہ جی ہم نے تاریں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کرنی ہیں اور اس کے اوپر نہیں کنڈیاں بھی ڈلوانی ہیں, کنڈی بھی ڈلوانی ہے, میٹر بھی پیچھے کرنے ہیں. اب دیکھیں یہ کوئی ویسے کبھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے جو عہدوں پہ بیٹھے انہیں بجلی بھی پٹرول فری بھی دینا ہے. یہاں پہ یہ گیس کا کہتے ہیں جی ہمارے بحران آیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی فیکٹری جو ہے نا وہ 5-10 ہزار روپیہ صرف دے کے اور ان کے اہلکاروں کو سے وہ گیس جو ہے وہ فری لیتی رہی ہے. اب وہ اس کو جو وہ دیہڑی دیتے ہیں جی مہینے کے بعد وہ آگے 10,000 20,000 میں بتایا جی مریم نواز صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں یا دیگر وزراء ہوں, دفتروں کے ایئر کنڈیشن ہالوں میں بیٹھ کے اچھی سیٹوں اور پروٹوکول میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہماری ریڈ لائن ہے یہ جو ہے رشوت, سفارش اور جناب یہ جو آپ کنڈی اور یہ جو بھی آپ کرپشن کر رہے ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن وہ صرف کہہ دیتے ہیں, اس پہ عمل کوئی نہیں ہو رہا ہے کہ اس ریڈ لائن کو کراس کوئی نہ کرے. اچھا کراس کون کر رہے ہیں؟ وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا اوگرا کا جب معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے صرف ان کی بیسیکلی اپنے مفادات کی وجہ سے کمیشن دیکھیں جی 1 روپے کے اوپر نا ان کی بارگیننگ ایک پیسے پہ. اچھا بڑھانی ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اس کو بڑھا دیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی اب بجلی کا ہوا جی 10 روپے بڑھا دی ہے ہم نے, اب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے ریلیف دیا جی 7 روپے پہ کر دیں. اب اور 7 روپے پہ فٹافٹ جلدی سے وہ کوئی درخواست نہیں آتی, کوئی کچھ نہیں. ایک دفعہ آئی بات ہوئی دوسرے دن ہی ہو گیا جی 10 روپے کا کیا تھا, وزیر اعظم نے 7 روپے پہ کہہ دیا جی 7 روپے کر دے, 3 روپے ریلیف دے دیا. یہ لوگوں کسان رو رہا ہے کب سے کہ میری گندم کی صحیح قیمت دی جائے, میرے گنے کی صحیح قیمت دی جائے. وہ رو رہا ہے مجھے جو کھاد ہے سستی دی جائے, میرا ڈیزل جو ہے وہ کم کیا جائے, اس کی قیمت مجھے سستا دیا جائے, میرے لیے بجلی میں کمی کی جائے تو میں جو ہے بہتر پرفارمنس دے سکوں گا. لیکن جناب اس زرعی ملک ایک ہوتے ہوئے کسان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا وہ اور دیکھیں ان کے نمائندے بھی ملی بھگت سے ملے ہوئے ہیں ہر حکومت کے ساتھ, اور کسان کو جو ہے اصل کسان کو جو ہے وہ کوئی آسانی نہیں مل رہی ہے. تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا, آپ واقعی قومی مفاد دیکھیں آج تک ان کو حکومت کو سیم مہنگائی کا ان کا نا اصل میں مہنگائی کو کم کرنے کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے, نہ ان کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ سوچتے ہیں اس چیز کو. مڈل مین جو ہے نا وہ آج تک یہ ختم نہیں کر سکے. آپ مڈل مین کی بات کر رہے ہیں, اب مڈل مین تو ہونا مڈل مین آپ یہ گڈ گورننس نہیں لا سکے. اور یہ سب سے آسان ہے کہ آپ کے جو کمشنر, آپ کے ڈی سی او, آپ کے جو انتظامیہ بیٹھی ہے اس کی صرف باغیں کھینچ دیں کہ جناب آپ نے جو ریٹ فکس کر دیا ہے, اگر آلو آپ نے 50 روپے کیا ہے تو 60 روپے نہیں بکنا چاہیے. وہ جناب یہاں پہ تو مرغی کی قیمت کہاں سے کہاں آسمان کو پہنچ رہی ہے, آلو پیاز کی قیمت روز بڑھتی ہے, یہاں تو واپسی والا چانس ہی کوئی نہیں ہے. اور کہاں وہ جو لسٹیں لگی ہوئی ہیں وہ جو لگا کے صبح یہ جاتے ہیں, اسے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. وہ جناب سامنے لگا کے جاتے ہیں اور جناب کیسے ہو رہا ہے ان کا نہیں اوپر سہرا سجایا جی. وہ اگر اس کو کہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جتوں ملتی اتوں جا کے لگو. سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ریڑی والا اتنا خود غرض ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ملے وہ ان کو دیہڑی دیتا ہے نا، تو جب دیہڑی دے گا تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اور جی آ رہے ہیں جناب اے سی صاحب آ رہے ہیں، اے سی صاحب کے لیے جناب ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، اس وقت وہ جناب نہ کوئی گاہک ہوتا ہے نہ کوئی کہتا گاہک آ گیا، اگر وہ اس وقت اس کو اس مقررہ قیمت پہ دے بھی ایک دو کو دیکھا تو کیا فرق پڑا، جو دیکھ کے واپس آ گئے۔ ذرا ان کو نکالے نا باہر، محترمہ مریم نواز صاحبہ بڑے اچھے دعوے دار ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، تو ذرا ان کو باہر بھی تو نکالیں دفتروں سے، ان کو گاڑیوں سے ہٹا کے پروٹوکول سے آ کے عام شہری کی طرح کہیں چادریں سر پہ لیں اور جائیں اور جا کے دیکھیں کہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے اور ان ساروں کے چلان کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، لوگ یہ جو جاتے ہیں ذمہ داری کے حوالے سے۔ اگلا ٹاپک ہے جی کہ ہر ملک میں سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ ملیشیا 16 سال سے کم عمر والوں پر پابندی لگا رہا ہے، آپ اس حوالے سے دیکھیں جی، سوشل میڈیا کا جہاں بہت اچھا کردار ہے وہاں بہت برا کردار بھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، جو سٹریم میڈیا کام نہیں کر پا رہا، وہ اس وقت اس سخت دور میں وہ کام سوشل میڈیا کر کے دکھا رہا ہے، ایک پازیٹیو تنقید کر رہا ہے، اصلاحی کام کر رہا ہے، لوگوں تک خبر جو پہلے سٹریم میڈیا پہنچاتا تھا اب یہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹیکٹ بن رہے ہیں پیسے کے لالچ میں یا کسی بھی حوالے سے، وہ انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض بھی ہیں اور پابندی کے لائق بھی ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ اس طرح کی غلط سٹوریاں سنیں گے یا اس طرح کی جو فلمیں اوپر چلتی ہیں وہ دیکھیں گے تو پھر اس پر کے لیے تو قدغن لگنی چاہیے۔ اور اگر انڈونیشیا ہے اس نے اگر کوئی اچھا قدم اٹھایا تو ملیشیا نے اٹھایا تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی لازمی بات ہے کسی۔ لیکن دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں ذاتی مفادات لے آتے ہیں۔ دیکھیں نا پیکا ایکٹ بنا، اس میں جو اچھی چیزیں تھیں اگر صحافتی تنظیموں کو ملا کے بنایا جاتا، ان کی مشاورت کی جاتی، ان سے تجاویز لی جاتی تو اس کو بنا کے وہ تو اپنے مفاد کے لیے بنایا گیا۔ اب جب اپنے مفاد جہاں پہ ہمیں ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے، ہم پہ کوئی سرخی نہ لگائے، ہم پہ ہماری کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے وہ نہ کرے، وہاں پہ وہ پکڑ لیں اس کو کہ یار یہ ہمارے خلاف بڑا بولتا ہے، اس کو آپ نوکری سے ہٹا دیں، اس کو آپ اس کا آپ چینل بند کر دیں یا اس کو اس کے پروگرام سے نکال دیں۔ تو جب اس طرح کی کاروائیاں ہوں گے نا، دیکھیں تنقید بلائے اصلاح کو قبول کرنا ایک بڑا پن ہے، بڑے دل کی بات ہے، گردے کی بات ہے، یہ قبول کرنی چاہیے۔ ہاں آپ اگر اخلاق سے گر کے کوئی بھی بات کرتا ہے، ذاتیات پہ آتا ہے تو اس کو آپ کو بھی ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن حکومت میں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی قدغن ہی نہیں ہے، اس کو ہر قسم کی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اپوزیشن کو نہیں ہے۔ سو یہ بات نہیں، تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح جہاں بھی ہوتی ہے اسے قبول کرنا اور اس کو بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے، ہم ہوں یا کوئی بھی جو تجزیاتی پروگرام کرتا ہے اس کو بھی چاہیے جہاں تعریف کی بات ہے وہاں تعریف کی جائے، جہاں تنقید کی بات ہے وہاں تنقید جائے، لیکن کسی بات میں بھی حدود کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس چیز پہ لازمی بات ہے کہ جو بد اخلاقی چیزیں، جو گراوٹ والی چیزیں ہیں، ان کا نہ صرف پابندی لگنی چاہیے بلکہ ان کو روکنا بھی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا نہیں، یہ جو ملیشیا نے کیا یہ ان کی کیبنٹ نے، حکومت نے 2026 کا تک کیا کہ 2026 سے ہم 16 سال کے بچوں کے لیے یہ پابندی لگائیں گے۔ اچھا یہ آسٹریلیا میں بھی ہوا ہے کہ 16 سے لے کے ابھی 13 سے لے کے 16 سال تک کے بچوں تک کے لیے ہونا چاہیے، یا 16 سال کے بھی کہاں پہ جا کے نا ان کو روکنا چاہیے۔ جو سوشل میڈیا نا وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ جس کے لیے، لیکن جو ملائیشیا میں کیا گیا ہے وہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کرائم جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اتصال ہو رہا ہے اس کا جو بچوں کے حوالے سے وہ والا اس میں جو ہوتا ہے جنسی حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو وہ چیزوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو کریں، لیکن اس میں جو ہے وہ بچوں کی آزادی ختم ہوتی ہے۔ اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا، یہ صرف سوشل میڈیا، صرف یہ پلیٹ فارم سوشل نہیں ہے، اس میں اب ایجوکیشن آ گئی ہے، تعلیم کے حوالے سے
بہت کچھ ایسا ہے جس کو اس کو پہ لینا، پھر وہاں پہ ہنر اس کے کے حوالے ساتھ سے جی ہاں، ہنر کے حوالے سے یہاں اس کو عرفان بڑا صاحب، آپ کا استعمال کیا کہنا جاتا کہ ہے۔ جو پازیٹیو اس میں چیزیں ہیں ہاں وہ جی۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا ایک اور بھی بات ہے، یہ تو ایک ہو گیا اچھا کہ یہ بند نہیں کر سکتے، ہاں، یہ ہے اصل۔ یہ وی پی این ایس کے ساتھ وہ بچے وہ کسی کریں بھی گے، طرح نہیں وہ دوسرا یہاں تو ابا جی امی جی ہاں جی۔ اپنے وقت بہتر گزارنے کے لیے بچوں کے ہاتھ فون پکڑا دیتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن اگر تو اس کے نام پہ ہوگا بچے کے یا اس کی اس میں ہوگا تو پھر ہی اس کو وہ بند کریں۔ فیک آئی ڈی کے ساتھ بھی کریں گے، ہاں، یہ کہاں سے آپ کہاں اس سے کو پورا کر تو سکیں گے؟ مشکل جی، ہے، یہ مشکل کام اتنا آسان نہیں ہے آسان کسی نہیں کے، تو اس میں جو صحیح بچے جو ہیں جو صحیح اس میں ریسرچ کر رہے ہوں گے نا، ان نہیں پہ وہ قدم اچھا لگ اس میں جاتی ہے۔ سوشل رابطے کے حوالے سے نقصان ہوگا، معلوماتی حوالے سے نقصان ہوگا، ہنر کو سیکھنے کے حوالے سے نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے، اصل میں یہی ہے کہ والدین جو ہمارا تربیت کا حوالہ سے ہے نا، اس کے حوالے سے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے روکنا نہیں بلکہ اس کو اور تربیت کس دیکھنا طرح سے اصل میں نا ذمہ داری ہے، ذمہ داری کہ کے آپ حوالے سے دیکھیں بچہ کیا کر رہا کیا ہے، کر رہا ہے۔ کدھر کر رہا ہے، کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اگر اس پہ آپ توجہ دیکھیں نا، جیسے پرانے زمانے میں تھا ہمارے دور میں کہ ہمارے والدین ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے تو آ کے دیکھتے تھے کہ یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اکثر بچے جو شرارتی قسم کے ہوتے تھے وہ ڈائجسٹ نصاب کی وغیرہ، کتاب کے اندر کہانیوں کی کتابیں رکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہ جو ڈائجسٹ دیکھنے وغیرہ والے وہ کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ بچہ تو بڑا ذہین ہو گیا، اب تو دن رات وہ کتاب چھوڑتا نہیں ہے، حالانکہ وہ کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو سمجھدار والدین اس وقت بھی تھے وہ ایک دم توجہ دیکھتے ہوئے اتنی زیادہ وہ پہنچ جاتے تھے دیکھنے کے کی گل ہے بچہ ایڈا کیوں میں ہو گیا ہے، ایڈا تے کتاباں نال اینوں کوئی لگاؤ نہیں سی، اج کیوں اینا ہو گیا۔ تو وہ پھر یہ جو چیز تھی نا وہ اصل میں وہی آ جاتی کہ ذمہ داری، بڑوں کی ذمہ داری ہے، نگرانی جو ہے، نگرانی جو ہے۔ تو نگرانی ایسا وہ جو ہے پروگرامز معاملہ ہونے بہتر ہونا چاہیے، چاہیے۔ ایسے تقریب ہونی چاہیے، ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے جس شعور سے کو اور بڑھانے کے لوگوں لیے کو نہیں ذمہ دار لوگوں کو یہ دیا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جہاں انہوں نے معاشی ذمہ داری پوری کرنی ہے وہاں اخلاقی، سماجی اور تربیتی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، تبھی ہم آج کے جدید دور کے آنے والے تقاضوں میں آپ پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں کو، پازیٹیو کو فروغ دے سکیں گے اور نیگیٹو کو روک آپ سکیں گے۔ جدت کو روک نہیں سکتے اور اس سے فائدہ لینے کے لیے آپ کو نقصان، زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی ذمہ ہے داری بڑوں اگر پہ، لیں بڑوں گے پہ تو پھر زیادہ آپ کو ذمہ داری عائد فائدہ ہوگی۔ ہوگا۔ جی ہاں۔ اگلا جو ہے وہ مسائل تو ہر شعبے میں آگے ہیں، اب جو مسئلہ اس میں جو اس میں آپ کہیں گے جی کسی کو اختلاف تھا پہلے کہ جی ووٹنگ میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے، اور ہماری جو سیاسی عرفان صاحب آپ کا کہنا ہے کہ بات جو ہے وہ حسن کے میدان تک پہنچ چکی ہے، مقابلہ حسن میں بھی جو ہے 45 47 آ گیا۔ اب اس یونیورس کے جو انتخابات میں دھاندلی کا الزام اور آرگنائز کی تردید کی ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں جی اس میں جو تفصیل بتائی گئی ہے نا، اس میں کہا گیا کہ جو محترمہ کو بنایا گیا ہے مس یونیورسل، ان کے جج صاحب کے ان کے والد صاحب سے تعلقات ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کاروباری مفادات تھا، جس کے پیش نظر انہوں نے ایک حسینہ کو مس دیکھیں جی بات تو ہوتی ہے آنکھوں کسی کے بھی اندھی نہیں ہے، اگر ایک واقعی خوبصورت خاتون ہے یا لڑکی ہے اور مقابلہ حسن میں ہے، اگر 19-20 کا فرق ہے تو معاملہ چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آخر اس نے کسی بدصورت لڑکی کو یا کسی کوئی بہت کم درجے کی کو تو نہیں نا سر پہ تاج پہنا دیا۔ تو یہ تو ایک، لیکن اگر واقعی ایسا کیا گیا ہے تو یہ بات جو ہے وہ تو بڑی ایک اخلاقی طور پہ بھی اور ویسے بھی بری لگتی ہے کہ خوبصورت خاتون کی نفی کر کے آپ نے کم درجہ کو جو ہے وہ تاج پہنا دیں صرف اس لیے کہ آپ کا ذاتی مفاد ہے۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو ہمارا اگر کسی نے رنگ پکڑ لیا ہے وہاں امریکہ میں یا کہیں اور جہاں بھی یہ مقابلہ ہوا تو مس یونیورس بنا دیا گیا، میکسیکو میں ہوا وہاں یہ بنا دیا گیا، تو کوئی بات نہیں جناب، اس میں تو ہمارے ہاں 47 چل رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے، آج کسی نے کہا کہ یہ تو بتائیے نجومی سے کہ جناب یہ 40 اپنا میاں شہباز شریف کب تک وزیر اعظم رہیں گے، ایک پروگرام میں سوال کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کب تک رہیں گے میاں شہباز شریف وزیر اعظم، آپ دیکھتے ہیں وہ تو ان کا تو معاملہ طے ہوئے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے باول بھٹو آدھا وہ وزیر اعظم
اعظم بنیں گے آدھے دور حکومت میں اور آدھے میں 2.5 سال وہ اور 2.5 سال وہ، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والوں نے کہا جناب ایسے لیتے حالات اتنے کو تبدیل ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف تا حکم عمر تک جو ہے نا وہ وزیر اعظم رہیں گے. آپ بھول جائیں کوئی اور وزیر اعظم جو ہے اس نظام ہائبرڈ پلس ہائبرڈ پلس ہائبرڈ نظام میں اب کوئی اور وزیر اعظم کی گنجائش نہیں ان کی زندگی میں. تو بات یہی ہوگی کہ 47 45 آج کل اتنا کامیاب ہو گیا ہے کہ یونیورسل ہو گیا ہے. لیکن میں مس یونیورسل کا جو مقابلہ ہوتا تھا اس میں حسن اعتماد اور شخصیت اس کو دیکھا جاتا ہے اور انہی کی بنیاد کے اوپر. لیکن اب جو ہے نا وہ ٹرینڈ پہلے جو تھا لیکن اب یہ چینج ہوا ہے یہ کیونکہ ملٹی ملین ڈالرز کا گیم چلی گئی ہے. یہاں پہ جو برانڈ کے حوالے سے جو شخصیت ہوتی ہے جو ہوگی اس کو جو ہے یہ مس یونیورسل آتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں اچھا سوالات بھی پہلے بتا دیے جاتے ہیں. ان کا جو کوریوگرافنگ ہے وہ اس کو بڑے اچھا طریقے سے بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے باقاعدہ ادارے کھل گئے ہیں. اس کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو پروموٹنگ ہوتی ہے اس کو اوپن نہیں کیا جاتا ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے کتنی ہوئی ہے کیا نہیں ہے. پھر ججز کا نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے کون سا کہا کون سا وزن کون سی کیا چیز اپنے فیصلہ ہوتا ہے. وہ کوئی سسٹم جو ہے نا اس کو شفافیت نہیں ہے. جہاں جب بھی یہ شفافیت نہیں ہوگی تو اس حوالے سے لیکن بہرحال یہ کہنا کہ جی ملکہ حسن جو بنی ہے وہ واقعی ملکہ حسن نہیں ہے یہ نفی کرتی ہے. آخر وہ صرف دیکھیں 19-20 کے اتنا سا فرق دیکھیں آپ کسی ذہین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری ایک برابر کی ہوتی ہے اوپر نیچے کی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس کا جو فیئر اور شفاف جو انتخاب ہے نا وہ نہیں ہونا. اچھا یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا رہا ایسے نہیں بات ہوتی ہے کہ دیکھیں تو اب نکلا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے اور بات کو فائنلائز ہونا چاہیے اور یہ بات کا بڑی محنت کے ساتھ نکلنا چاہیے. جی ہاں اور اس میں لازمی بات ہے کہ جس کی نفی ہوئی ہے وہ اس کو کیس کرنا چاہیے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ آنا چاہیے. ہم اس کے نہیں ہیں کہ جناب کہ اس میں کوئی جو ہے نا امتیازانہ سلوک کیا جائے. امتیازانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی بے انصافی بھی نہیں ہونی چاہیے. حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگر تاج کسی نے اپنے مفاد میں پہنا دیا ہے تو اس تاج کو تک اس کے حقدار کو ضرور ملنا ہے. جی ناظرین یہ تھا آج کا سرکاری شہر اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد